السلام علیکم پاک بریڈرز میں ہوں صدام حسین۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے پرندے اور جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے پاک بریڈرز استعمال کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی گائے یا بھینس کو تیز بخار، سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور کمزوری ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ CBPP کنٹیجس بووائن یعنی چھوتی پیپیروہے کی سوزش مویشیوں میں ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے جو اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو پوری فارمنگ کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جانور کی دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، وزن گھٹنے لگتا ہے اور آخر کار جانور مر بھی سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں CBPP کی وجوہات، علامات، علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے تفصیل سے بتائیں گے۔ ہو چاہے پرندے یا جانور کا سودا، اب صرف پاک بریڈرز پہ ہوگا۔ CBPP کی وجوہات: یہ بیماری ایک مخصوص بیکٹیریا مائکوپلازما ماکوئیڈس مائکوپلازمائی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بہت تیزی سے ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلتی ہے۔ متاثرہ جانوروں کے ساتھ رہنا: اگر صحت مند جانور بیمار جانور کے قریب ہو تو یہ بیماری سانس کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہے۔ ہوا اور لعاب کے ذریعے پھیلاؤ: کھانسنے اور چھینکنے سے بیکٹیریا ہوا میں آ جاتا ہے اور دوسرے جانوروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ صفائی کی ناقص صورتحال: اگر جانوروں کے بارے میں گندگی ہو تو یہ بیماری زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ بیمار جانور کی باقیات اور فضلہ: اگر متاثرہ جانور کا پیشاب یا تھوک دوسرے جانوروں کے چارے یا پانی میں مل جائے تو بیماری مزید پھیل سکتی ہے۔ CBPP کی علامات: اگر آپ کا جانور یہ علامات دکھا رہا ہے تو فوراً اس کا معائنہ کریں۔ تیز بخار 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ، سانس لینے میں دشواری اور ناک سے بلغم کا افراج، کھانسی جو وقت کے ساتھ شدید ہو جاتی ہے، وزن میں کمی اور دودھ کی پیداوار میں واضح کمی، چلنے میں دقت اور جانور کا زیادہ تر وقت لیٹے رہنا۔ یہ بیماری جانور کے پیپیروہے پر اثر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانور ہلاک ہو سکتا ہے۔ CBPP کا مؤثر علاج: قدرتی اور گھریلو علاج۔ بیمار جانور کو علیحدہ کر کے صاف اور آرام دہ جگہ پر رکھیں۔ سانس لینے میں آسانی کے لیے باڑے میں وینٹیلیشن بہتر کریں تاکہ ہوا کا بہاؤ اچھا رہے۔ جانور کو نرم اور غذائیت سے بھرپور خوراک دیں تاکہ اس کی قوت مدافعت بڑھے۔ نیم ہلدی اور شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پلانے سے مدافعتی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ ادویات اور طبی علاج: اینٹی بائیوٹک انجیکشن جیسے ٹیلی ماسنا، اوکسی ٹیٹرا سائکلین یا اینروفلوکساسین کا استعمال کریں لیکن صرف ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت پر۔ بخار کم کرنے کے لیے پینسلین یا اینٹی فلو انجیکشن کا استعمال کریں۔ جانور کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے الیکٹرولائٹ محلول دیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ اگر بیماری زیادہ پھیل رہی ہو تو متاثرہ جانوروں کو علیحدہ کر کے باقی مویشیوں کی ویکسینیشن کریں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ CBPP سے بچاؤ کے طریقے: علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہیں تو یہ اقدامات ضرور کریں۔ جانوروں کی ویکسینیشن کروائیں۔ CBPP کی خصوصی ویکسین سال میں ایک بار لگوانا ضروری ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، باڑے کو روزانہ صاف کریں اور جانوروں کو تازہ چارہ اور صاف پانی فراہم کریں۔ نئے جانوروں کو قرنطینہ میں رکھیں۔ اگر آپ نئے جانور خریدتے ہیں تو کم از کم 14 دن تک اسے باقی جانوروں سے الگ رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ بیماری سے محفوظ ہے۔ بیمار جانوروں کو فوری الگ کریں۔ اگر کسی جانور میں CBPP کی علامات نظر آئیں تو فوراً اسے دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر دیں۔ جانوروں کی قوت مدافعت بڑھائیں۔ متوازن خوراک، وٹامنس اور معدنیات والے سپلیمنٹس دیں تاکہ ان کا جسم بیماریوں کے خلاف مضبوط ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور صحت مند رہیں اور آپ کو ایسی ہی مزید اہم معلومات ملتی رہے تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرندوں اور جانوروں کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو پاک بریڈر ایپلیکیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو ابھی گوگل پلے اسٹور سے پاک بریڈرز ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنا کر لامحدود فری اشتہار لگائیں۔ یہ گوگل سے www.pakbreeders.com سرچ کر کے اپنے اشتہار لگا سکتے ہیں۔
CBPP ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن اگر بروقت علاج کیا جائے اور حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں تو نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔